أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قریش کی محبت کرانے کی خاطر ان کی اس محبت دینے کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قریش کے دلوں میں اللہ نے اپنی عظمت گھر کرنے کے لیے، ان کو جنوانے کے لیے ان کو بڑی بڑی نعمتیں دیں۔ لإیلاف قریش، دیکھو، یہ انظروا یہاں مقدر ہے، یعنی دیکھو قریش کے ایلاف کی طرف، ان کو محبت دلانے کی طرف کہ اللہ نے ان کو بڑی بڑی عظمتوں سے نوازا۔ یہ قریش جو ہے مکہ کے مجاور ہیں، یہ مکہ کے خادم بن کر رہے ہیں، یہ دعوت تو یہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی نام کی نسبت کی وجہ سے جو ان کو خوشیاں دی، جو ان کو مقام دیے، جو ان کو مرتبے دیے، مثلا ایک خوشی میں یہ بھی دیکھو کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس قریش کو جو محبت دلائی اللہ نے سردی اور گرمی کے سفر کی طرف۔ شتا سردی، صیف گرمی، یہ گرمی اور سردی کے سفر کرتے تھے، گرمیوں میں یمن کی طرف، سردیوں میں شام کی طرف، موسم سرما میں یعنی سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح پیر دورہ کرتے ہیں، اس طرح یہ اپنے مریدوں کی طرف بھی دورہ کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، تو لوگ ان کو بڑا معزز سمجھتے تھے، بڑا ان کو مرتبہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ پیران امت ہوں یا جو بھی ہوں، لوگ ان کو بڑے تقدس سے دیکھتے ہیں کہ ان کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ فرمایا نسبت تو تمہاری اللہ کی طرف بالآخر بنتی ہے، اس کعبہ کی وجہ سے تمہاری نسبت اعلیٰ ہوئی ہے۔ چور اور ڈاکو بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے کہ کعبہ کے مجاور جا رہے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے کہ یہ صرف ایک کام کریں، کیا عبادت اللہ کی کریں۔ اس گھر کا جو رب ہے، جس کی وجہ سے ان کو شان ملی ہے، جن لوگوں کو جس وجہ سے مقام ملا ہے، کم از کم اس مرتبے کا تو خیال کریں۔ وہ مرتبہ تمہارے اللہ کی عبادت کا ہے، اپنے اللہ کی عبادت تو پوری کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھوک کی وجہ سے کھلایا اور خوف کی وجہ سے امن دیا۔ خوف تمہارے پاس نہیں آتی، بھوک تمہارے پاس نہیں آتی۔ خوف اور بھوک سے جب اللہ کسی کو بچا لیتے ہیں تو نہ اسے غم لگتا ہے اور نہ اسے ڈر لگتا ہے، تو بس پھر اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان دو چیزوں کو جس نے اس عبادت کو قبول کر لیا، جمع اللہ لہ بین امن الدنیا و امن الآخرہ، اللہ اس کو دنیا آخرت کا امن نصیب فرما دیتے ہیں۔ جس نے اللہ کی عبادت میں کمزوریاں دکھائیں، من عصاہ صلبہما، جس نے جتنی نافرمانی کی اللہ اتنا سلب کر لیں گے۔ جس طرح سورہ النحل میں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ ایک بستی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑی مطمئن، بڑی امن والی تھی، صبح و شام اس کے پاس رزق آتا تھا ہر طرف سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے جو اور خوف یعنی بھوک اور خوف ان کو چکھایا۔
بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے. یعنی مکہ کی بستی بڑی پرامن بستی، آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن والی، بڑی اطمینان والی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ کا رزق ان کے پاس آتا تھا، سیر ہو کر بھر بھر کر آتا تھا. لیکن اتنی بڑی نافرمانی انہوں نے کی ہے کہ مکہ کے مجاور ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اس بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آج ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے. تو پھر اللہ نے انہیں وہی بھوک مسلط کر دی اور خوف مسلط کر دیا. بڑا ان کو ڈر لگا، بڑا ان کو اوپر بھوکیں آئیں، حتیٰ کہ چمڑے بھی کاٹ کاٹ کر کھانے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جہاں یہ بھوک آنے لگ جائے، یہ خوف طاری ہونے لگ جائے، سمجھ لو کہ وہاں عبادت میں کمی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب وہ اپنے ذات میں عبادت تو کرتے تھے، صفا مروہ کے سعی بھی کرتے تھے، آب زمزم کا پانی بھی پیتے تھے، اپنے طور پر طواف بھی کرتے تھے، لیکن عبادت اس کو تو نہیں کہتے. فقط چند سیٹ سٹینڈ کا نام عبادت ہو، چند طور اتوار کا نام عبادت ہو، نہیں. عبادت تو اس کو کہتے ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعریف فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بس یوں رہ روزانہ کہ گویا تجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر کم از کم تیرے دل میں یہ کیفیت نہیں تو یہ تو ہے نا کہ اللہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم یہ کیفیت بنا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. جب کسی کو سامنے بندہ دیکھ رہا ہو نا، کسی بڑے کو، تو نافرمانی خواہ نہیں کرتا، یا کم از کم یہ دل میں خیال ہونا کہ فلاں میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو نافرمانی نہیں کرتا. اسی طرح صبح سے لے کر شام تک یہ کیفیت اگر برقرار رہی تو بس دنیا میں آنے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. کہ اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے احکام بجا لائیں گے. تو ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی کو ہٹانا اور اس کے امر کو بجا لانے کا نام عبادت ہے. چند عبادات کا نام رکھ لینا ہی صرف عبادت ہو یوں نہیں ہے، ورنہ تو نماز پڑھنے والے بڑے ترقیاں کر جاتے جو کوئی اور کام نہیں کرتے. حالانکہ فرمایا منافقین یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر صرف صدقہ کرنا ہی عبادت ہوتا تو کافر کئی چیزیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے اپنے لوگوں کو اور غریبوں کو دینے کے لیے، اور ان کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں. جس طرح کہ قریش مکہ حاجیوں کو گھول گھول کر پانی پلاتے تھے. صرف چند رسومات کا نام عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، ان میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. عبادت تو اس کو کہتے ہیں کہ صبح و شام یہ خشیت اور یہ ڈر ہو کہ میں جس کے لیے دنیا میں آیا ہوں وہ تو کمزور نہیں ہو رہی، میں جس کے لیے دنیا میں آیا ہوں وہ تو خراب نہیں ہو رہی. غرض ہر چیز جو ہے وہ صحیح کرنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اور بڑا حیران کن امر یہ ہے کہ قرآن پاک کا پہلا امر اور آخری امر یہ لفظ عبادت پر مشتمل ہے. پہلا امر تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آخری امر ہے یہی اسی سورہ قریش میں فلیعبدوا رب ھذا البیت. تو اس کے بعد اوامر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو امر کا صیغہ موجود ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد وغیرہ، لیکن امت کے لیے یہ آخری امر ہے. یعنی پہلا امر بھی اللہ نے قرآن پاک میں عبادت کا فرمایا اور آخری امر بھی عبادت کا ہے. غرض کسی طور پر مالی ہو، لسانی ہو، بدنی ہو، کہیں بھی کوئی اگر عبادت میں کمی ہے تو سمجھ لو کہ پھر بھوک اور خوف یہ کہیں نہ کہیں سے آئے گا. ورنہ یہ تو دنیا کا ہے، پھر آخرت میں بھوک اور خوف الیاذ باللہ وہ تو بہت لمبا ہوگا. اور اگر عبادت میں کہیں بھی کمی نہیں اللہ کے احکام میں، تو اتنا جتنا فیصد پھر کمی ہوتی جائے گی، پھر اتنے فیصد تو اللہ معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی بندوں پر بھوک کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ کر رہے ہیں نافرمانیاں الیاذ باللہ. اور یہ قرآن پاک کا تو امر پہلا اور آخری یہی تھا. اب دیکھیں دن قیامت سب سے پہلا جو مجرموں کے سامنے اعلان ہوگا وہ یہی ہوگا، جس طرح سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. تو اس وقت اللہ فرمائیں گے یا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ،
اے لوگوں، میں نے تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کے کہنے نہ ماننا. شیطان کے کہنے ماننے کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے، ورنہ لوگ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے. کوئی ایک آدھ دہریوں کا یہود و نصارہ کا فرقہ ہو جو شیطان کی پوجا کرتا ہو، جو گانے بجاتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ اپنے آپ کو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، ورنہ تو براہ راست کوئی نہیں کہتا کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں. یہود و نصارہ بھی نہیں کہتے، لیکن اس کا کہنا تو مانتے ہیں نا. یہی کہنا ماننے کا نام ہی عبادت ہے. اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ابو کو فرمایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابو جی شیطان کے کہنے نہ مانے. یہ شیطان کا کوئی کہنا مان لینا سمجھ لو اس کی عبادت کی ہے، کیونکہ اللہ کا بالغیب کہنا ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے. تو شیطان کی بھی اسی طرح بات مان لینا یہ بھی بالغیب ہے، تو یہ شیطان کی عبادت بنتی ہے. غرض کوئی کام ایسا کرنا جس میں غیر کا کہنا مانا جا رہا ہو، جہاں اللہ کا کہنا ماننا ہے تو وہاں اس کی عبادت بن رہی ہے. نعوذ باللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. حتیٰ کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں مولوی اور پیروں کا فتویٰ مان لینا بھی کہ ان کو رب بنانا ہے اور ان کی عبادت ہے. نعوذ باللہ. فرمایا ان کی بھی عبادت نہیں کرنی. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنا لینا. حتیٰ کہ انبیاء بھی جب رب نہیں ہو سکتے تو اپنا استاد اور مولوی اور پیر یہ رب کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ عبادت کی اتنی طرز کو کھول کر پھر آگے چلتے رہنا، یہ اصل ہے عبادت. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن. قرآن کے اندر کھول کر دیکھنا، تدبر کرنا کہ کہاں کہاں عبادت کی چند رسومات کا نام عبادت ہے، یا کہاں کہاں عبادت کی سرحدیں اور کنارے جا رہے ہیں. ساروں کو جامع یہی لفظ ہے کہ بس جو فرما دیا اللہ نے اس کو ماننا ہے. یہ دیکھ کر، یہ سن کر، یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں. بس یہ کہتے ہوئے زندگی کے سارے لمحات جب گزریں تو کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت بن جائے گا، بولنا بھی عبادت بن جائے گا، رکوع سجدہ بھی عبادت بن جائے گا. کم از کم یہ دن قیامت اس اعلان سے بچ جائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم. اے بنی آدم تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہ اس اعلان سے بچنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب عبادت کا مفہوم اس انداز سے بھی اللہ کریم نے بڑے پیارے اور آسان اور سہل اور تفصیلی انداز میں سمجھایا. مثلا پوری سورہ زمر اسی کام کے لیے نازل فرما دی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اور اس کے اندر اللہ نے عجیب عجیب جو طرز اپنائے ہیں، جو اللہ نے باغ و بہار دکھائی ہے اس صورت کے اندر، پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پھر سورہ ہود کے اندر اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے اور اس کے اندر ہر نبی کا اعلان سنایا کہ جب بھی اپنی قوم کے پاس تشریف لاتے تو وہ یہی کہتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے تمہارے. ہر نبی کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے سنایا. اور پھر جب سارے انبیاء کی دعوت کو سنا دیا تو اس کے بعد یہ آیت ہے کہ یہ جتنی کچھ بستیاں تم دیکھ رہے ہو ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، تلک القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. جتنی بستیاں تمہیں ٹوٹی ہوئی بگڑی ہوئی امتوں کی تباہی، زمین دوز ہو سی بستیاں، ختم ہوتے گھر، چیتڑے اڑے ہوئے جسم، یہ تمہیں جو نظر آ رہے ہیں ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ. پھر جب ان کے پکڑ آئی تو ان کے الہ کہاں گئے تھے جن کی انہوں نے عبادت کی تھی؟ آتے نہ اب ان کی مدد کرتے. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم. پھر ان کے الہ کوئی نہ تھے جو ان کو آتے اور ان کی مدد کرتے.
اور اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ہے، مرد مومن کی تقریر کا خلاصہ ہے، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ جب میں رحمان کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتا ہوں تو یعنی اس کی عبادت کرتا ہوں تو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں مجھے بچانے تو نہیں آئے گے، حالانکہ دنیا میں مجھے حکم ماننے تھے اللہ کے، لیکن میں براہ راست نہ صحیح دوسرے انداز سے اپنے نفس کی بھی پیروی کرنا، گویا نعوذ باللہ اپنے نفس کی عبادت ہے۔ پھر دوسروں کے کہنے ماننا، یہ دوسروں کی عبادت ہے۔ مولوی اور پیروں کے علاوہ اپنے حکمرانوں کے وہ قانون مان لینا جو براہ راست اللہ نے نازل نہیں کیے، یہ ان کا عبادت ہے۔ اب آئے نہ مشکل وقت میں چھڑانے کے لیے، نہیں آئیں گے۔ اسی طرح فرشتے جب فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں گئی وہ ہستیاں جن کے سامنے تم جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جہاں اللہ کے احکام ماننے تھے وہاں ان کے حکم مانتے تھے، تو اب کہاں گئے وہ، کہاں گئے تمہارے؟ تو یہ عبادت کے لیے چھوٹی سی صورت ہے لإیلاف قریش والی، اور بڑی سے بڑی صورت ہے سورہ الزمر۔ پھر اسی طرح عبادت کی تقسیم میں مختلف طور طریقے آئے ہیں۔ اتنی بڑی سورہ الانعام ہے، وہ عبادت کا وہ رنگ بیان کرنے کے لیے جو کہ مشرکین نے عبادت کے اندر راہ و رسم نکالی تھی۔ اتنی بڑی صورت اللہ نے پھر ایک پارے سے بھی زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آخر کچھ تو ہے جو ان صورتوں میں بیان ہو رہا ہے، اتنی بڑی بڑی صورتیں جو اللہ نے نازل کی، آخر کچھ تو ہے، پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ بہرحال سورہ القریش کا درس تھا کہ دیکھو قریش، تمہاری محبتیں دلانے کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے زیادہ امن اور مقام دیے ہیں۔ اب تمہیں اتنا تو خیال کر لینا چاہیے کہ جس گھر کے رب کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، اس رب کی عبادت تو کریں، اس رب کی عبادت کے اعلان کے سامنے مقابلہ کر کے نبی کے ساتھ تو دشمنی نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں بھوک سے امن دیا، خوف سے امن دیا، وہی اللہ دوبارہ بھی تو طاری کر سکتا ہے۔ وما علینا الا